نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث شریفہ اور اجماع امت کے حوالے سے ایک طے شدہ مسئلہ ہے، ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ گزشتہ عرصے میں ہمارے ایک میڈیا اسکالر نے جناب ابن عربی کی ایک عبارت کی روشنی میں ختم نبوت کے اس عقیدے میں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس عبارت کی روشنی میں غلام قادیانی کے موقف کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ ابن عربی کی اس عبارت کا مکمل پس منظر و پیش منظر گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ابن عربی کی مزید ایسی دو عبارات پیش کرتے ہیں جس میں ختم نبوت کے حوالے سے ان کا موقف واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے، اور ان کے موقف کے ساتھ جب ہم غلام قادیانی کے موقف کا موازنہ کرتے ہیں تو حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ابن عربی کا غلام قادیانی کے موقف کی کسی قسم کی کوئی تائید کی کوئی شکل نہیں بنتی۔ ابن عربی اپنی کتاب فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 381 پر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں، انما انقطع الوحی الخاص بالرسول والنبی، رسول اور نبی کے ساتھ جو وحی خاص ہوتی تھی اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ وہ کیسے ہوتی تھی؟ من نزول الملک علی اذنہ وقلبہ، کہ ایک فرشتہ نبی کے کانوں میں آ کر کوئی پیغام دیتا تھا یا ان کے دل میں کوئی پیغام منتقل کر دیتا تھا۔ وتحجیر لفظ اسم النبی والرسول، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اور رسول کا لفظ اب بند ہو گیا۔ یعنی آپ کے ہاں ایک شخص نے نبوت کا بیچارے نے دعویٰ کر دیا تو آپ نے پکڑ کے اس کو کہاں پہنچا دیا؟ سامعین، جناب ابن عربی کی ایک اور عبارت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب فتوحات مکیہ جلد 5 صفحہ 353 پر لکھتے ہیں، وَعْلَمْ، جانیے، أَنَّ لَنَا مِنَ اللَّهِ الْإِلْهَامِ للوحی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر الہام تو ہوتا ہے لیکن وحی نہیں ہوتی۔ فإن سبیل الوحی قد انقطع بموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے منقطع ہو گیا۔ وقد کان الوحی قبلہ، آپ سے پہلے تو لوگوں پر وحی آتی تھی۔ ولم یجئ خبر الہی ان بعدہ وحیا، اور اللہ کی طرف سے کوئی ایسی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی وحی آئے گی۔ کما قالا، جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ آپ پر وحی آئی اور آپ سے پہلے لوگوں پر وحی آئی۔ ابن عربی لکھتے ہیں، وَلَمْ يَذْكُرْ وَحْيًا بَعْدَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن نے کسی وحی کا تذکرہ نہیں کیا۔ آگے مزید فرماتے ہیں، وَإِن لَمْ يَلْزَمْ هَذَا وَقَدْ جَاءَ الْخَبَرُ النَّبَوِيُّ الصَّادِقُ فِي عِيسَىٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک سچی خبر آ چکی ہے۔ وقد کان ممن اوحی الیہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو وحی آتی تھی لیکن اب جب وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، لا یؤمنا الا منا، تو وہ ہماری جو رہنمائی کریں گے وہ ہمیں میں سے ہو کر کریں گے، اے بسنتنا، یعنی ہمارا ہی جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل سے توسط سے چلا آ رہا ہے اسی کی روشنی میں وہ امت کی رہنمائی فرمائیں گے۔ یوں محترم سامعین، ابن عربی کی اس عبارت سے یہ بات واضح ہو کر آپ کے سامنے آ گئی کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ الہام تو لوگوں کو ہوتا ہے لیکن وحی نہیں ہوتی، اور یہ وحی کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو جاری تھا لیکن آپ کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ قرآن میں کوئی اشارہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد بھی کسی شخص پر کوئی وحی آئے گی۔ جناب ابن عربی کی اس عبارت کی روشنی میں ہم یہاں پر 3 سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1، ابن عربی اپنی اس عبارت میں یہ بات واضح کرتے ہیں کہ وہ الہام کے قائل ہیں، جبکہ ہمارے یہ موصوف میڈیا اسکالر الہام کے قائل نہیں ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتاب میزان پر لکھا ہے۔ کیا ہم یہاں پہ یہ سوال کرنے میں حق بجانب نہیں کہ اگر آپ کے نزدیک ابن عربی کا اتنا وزن ہے کہ ابن عربی کی ایک تحریر کی روشنی میں آپ یہ ناکام کوشش کرتے ہیں کہ غلام قادیانی کا دفاع کیا جائے اور غلام قادیانی کی تائید کی جائے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ابن عربی کے اس موقف کو کوئی وزن نہیں دیتے کہ وہ الہام کے قائل
اور آپ الہام کے منکر۔ اب آپ کی کون سی بات پہ ہم اعتماد کریں، آپ کی کون سی بات کو ہم علمی وزن دیں کہ آپ ابن عربی کے قائل ہیں یا آپ اپنے موقف کے قائل ہیں؟ یہ آپ کا ایک واضح تضاد ہے جو کھل کر ہمارے سامنے آ گیا۔ سوال نمبر 2، اس عبارت میں ابن عربی کا موقف کھل کر آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کے سلسلے کے منقطع ہونے کے قائل ہیں، جبکہ وہ غلام قادیانی جس کا یہ موصوف میڈیا اسکالر دفاع کر رہے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آئی۔ وہ ایک جگہ لکھتا ہے میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی، نیز لکھتا ہے میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی۔ ملاحظہ ہو روحانی خزائن، جناب ابن عربی اپنی اس تحریر میں یہ واضح کرتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور آپ ایک ایسے شخص کا دفاع کر رہے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ انہی میں پھر ایک بہت جلیل القدر ہستی شیخ اکبر ان کو کہتے ہیں، یہ حضرات ابن عربی کی، ان کو سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا صوفی سمجھا جاتا ہے اور سب کے سر ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو جس ابن عربی کو آپ اتنا وزن دے رہے تھے، آپ جس ابن عربی کو اتنے القابات سے نواز رہے تھے، وہ ابن عربی وحی کے سلسلے کے منقطع ہونے کا قائل، اور آپ جس کا دفاع کر رہے ہیں وہ اپنے اوپر وحی کے آنے کا قائل۔ الہام جاری رہنا چاہیے اور وحی جاری رہنا چاہیے، یہ خدا کی نعمت ہے۔ اب صورتحال واضح ہے کہ ابن عربی کے موقف کا آپ کے ہاں کتنا وزن ہے اور کتنا نہیں، اور کیا ابن عربی کے موقف کی روشنی میں غلام قادیانی کی کسی حد تک بھی تائید ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ سوال نمبر 3، امام ابن عربی اپنی اس تحریر میں یہ واضح کرتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل ہیں، جبکہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منکر ہیں۔ یوں یہ تینوں باتیں آپ کے موقف کے خلاف جاتی ہیں، لہٰذا آپ ابن عربی کی اس عبارت سے استدلال کرنے کا کیا حق رکھتے ہیں، جبکہ ابن عربی کی دوسری عبارات آپ اور غلام قادیانی کے تمام مواقف کے خلاف ہیں؟ وہ الہام کے قائل، آپ الہام کے منکر، وہ وحی کے سلسلے کے انقطاع کے قائل، اور آپ ایک ایسے شخص کا دفاع کر رہے ہیں جو وحی کے سلسلے کو جاری رکھنے کے دعوے دار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے منکر۔ یوں محترم سامعین، ہمارے اس میڈیا اسکالرز کے فالوورز، ان کے سامعین، ان کے قارئین آج اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد دو راہ پر کھڑے ہیں کہ وہ ان کی کس بات کو مانیں اور ان کی کس بات کو صحیح سمجھیں، اور ان کے کس موقف کو ان کا صحیح ترجمان سمجھیں، جبکہ ان کی ہر بات میں علمی تضاد آ رہا ہے، اور وہ علمی تضاد ہم نے آپ کے سامنے دلیل و برہان اور حوالے کے ساتھ واضح کر دیا۔